الرحمن الرحیم۔ تمام میڈیا فورم کے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے مجھے پبلک پلیٹ فارم پہ اپنا موقف بیان کرنے کا موقع دیا۔ میرے خلاف سوشل میڈیا پر کچھ دنوں سے سیاسی مخالفین کی طرف سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے، وہ سب جھوٹ پر مبنی ہے، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس حقائق کے تناظر میں یہ جو حقائق اور واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے ایک اراضی زبیر نامی شخص سے، ولد نصیر احمد سے، جو مقامی طور پر بادر خان کا رہائشی ہے لیکن 40-45 سال سے وہ لودھرا میں رہائش پذیر ہے، ان سے ایک زمین میں نے خریدی، اور اس سلسلے میں نے اپنا موقف اپنے جو متعلقہ جو فورم ہے محکمہ مال اس کو دیا کہ جو کاغذات کمپیوٹرائز فرد مجھے زبیر نامی شخص نے آ کر دکھائے اور وہ مالک کے کاغذوں کے اندر وہ محکمہ مال کے کاغذات ہیں، اس کے مطابق میں نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا۔ معاہدے کرنے کے بعد میرے علم میں جب بات آئی کہ یہ جو رقبہ ہے، سیم نام، سیم ولدیت، سیم کھیوٹ کا کوئی اور بھی مالک نکل آیا ہے، وہ اس سے بے خبر ہے، جب میرے علم میں آئی تو میں نے ایک خیرخواہی کی صورت میں اپنے فائدہ نقصان کو دیکھے بغیر یہ ذہن بنا لیا کہ میں غلط زمین نہیں خرید سکتا۔ اس سلسلے میں نے ایک درخواست ADSCR صاحب کو بھی دی، جس میں نے اپنا موقف دیا کہ میں ایک قیمتی اراضی کا سودا کر چکا ہوں، جس کے عوض 15 لاکھ روپے کے نزدیک ترین میں نے محکمہ مال میں فیسیں بھی جمع کرا دیں، اور ایک بھاری رقم زبیر ولد نصیر و پسران نصیر کو دی۔ وہ لوگ اراضی سینٹر آئے، بایو میٹرک کیا، ساری چیزیں ہو گئیں، ہم ADLR صاحب کے ساتھ بیان کرنے کے لیے گئے۔ میں نے ADLR صاحب سے کچھ وقت مانگا کہ میں کچھ تسلی چاہتا ہوں۔ اسی اثناء میں وہ لوگ گاؤں بادر خان میں اپنے بینوئی سلمان ولد فیضان کے گھر پہ آ گئے۔ جب میں نے اپنی ذاتی کوششوں سے اس زمین کی چھان بین کی تو مجھے معلوم پڑا کہ انہوں نے غلط طریقے سے وراثت اندراج کروا لی۔ جو انہوں نے وراثت اندراج کروائی، کاغذات کے مطابق اکتوبر میں انہوں نے شروع کی، نومبر میں آ کے ان کا اراضی سینٹر میں اندراج درج ہوا، اور اس وقت نومبر اکتوبر میں انگلینڈ میں تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے آ کر جب ان کے ساتھ میرے معاملات طے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہماری بہت ساری قیمتی اراضی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یک مشتی بیچیں، کچھ زمین کا اندراج نہ ہو سکا۔ انہوں نے ساری کھیپٹیں ڈالی اپنے شجر نسب میں۔ کچھ دنوں میڈیا ٹرائل ہوا، غلط طریقے سے کاغذات دکھائے گئے، اصل کاغذات میں آپ میڈیا کے بھائیوں کے لیے فوٹو کاپی بھی لایا ہوں، آپ لوگ اس کو تسلی جا کے کر سکتے ہیں۔ ہوا یہ کہ وہ جب یہاں پہ آ گیا تو چونکہ میرے تو پیسے لگے ہوئے تھے، میں تو خریدار تھا، اس سلسلے میں عام لوگوں کے جو مسئلے ہوتے ہیں، مسائل، ان کے لیے بھی چلتا ہوں۔ اس کے حل کے لیے میں ان کے ساتھ آیا، میں نے ان کو کہا کہ میری اخلاقی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، آپ محکمہ مال سے مجھے تسلی کرائیں، اگر آپ کی زمین بنتی ہے تو میں آپ کا خریدار ہوں۔ خیر، اسی اثناء میں وہ ٹال مٹول کر کے یہاں سے نکل گیا۔ یہ ساری چیزیں میرے علم میں جب آئیں تو میں نے بڑی کوشش کی، بڑے طریقے کیے، بڑے ان کے ساتھ وعدے وعیدے، جیسے وہ مجھے کہتے رہے ایسے کریں گے ویسے کریں گے، وہ ساری چیزوں میں جس طرح وہ مجھے کہتے رہے، میں تو سائل تھا، میں تو مجبور تھا، میں نے ہر وہ جتن کیا کہ کسی طریقے سے وہ میرے ساتھ ملاقات کریں تاکہ میں اس پریشانی سے نکل سکوں۔ اس کے بعد میں ADLR صاحب اور پٹواری صاحب کے پاس گیا، میں نے انہیں کہا کہ جی اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ جو بندے ہیں لوسر باز جن کا رقبہ نہیں ہے، یہ غلط طریقے سے کسی اور کا رقبہ
اپنے نام پہ ڈال کر مجھ پر بیچنا چاہتے ہیں۔ تو محکمے والوں نے مجھے کہا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں آپ کی درخواست بھی آ گئی ہے، لیکن یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا جب تک دونوں کی طرف سے درخواست نہ آ جائے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے میں مالک ہوں، دوسرا جو کلیم کرنے والا ہے کمپلیننٹ ہے، جب تک وہ نہ کہہ دے کہ یار یہ ہمارا رقبہ ہے پھر ہی میں کچھ کارروائی کر سکتا ہوں۔ اس سلسلے میں جن کا رقبہ تھا ان کے پاس میں نے جرگہ بھیجا، خود گیا کہ بھائی جان آپ کے ساتھ غلط بیانی ہو رہی ہے اور مجھے بھی لوثر بازوں نے لوٹنے کا ایک اچھا طریقہ اپنایا ہوا ہے، وہ مجھے لوٹنا چاہتے ہیں، آپ بھی آ جاؤ، میں بھی آپ کے ساتھ تعاون کروں گا تاکہ اس بندے سے میرے اماؤنٹ بھی نکل آئے اور آپ کو زمین بھی مل جائے۔ جو مالک تھے انور وغیرہ اور ان کے دیگر جو بھائی ہیں عزیز وغیرہ، اس طرح میرے خاندان کے جو اور لوگ ہیں وہ سارے ان کے پاس گئے اور بڑے خوش ہوئے کہ یاسر آپ کی بڑی مہربانی، ہم کل محکمہ مال میں آئیں گے اور اس چیز کے اوپر آپ کا ساتھ دیں گے اور ان سے آپ کو پیسے بھی واپس لے کے دیں گے۔ اس درخواست میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ غلط وراثت ہوئی ہے اور قانون کے مطابق ہمیں اراضی واپس کی جائے۔ میرا یہ موقف ہے کہ میں لوثر بازوں تک، آپ میڈیا والوں نے مجھے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ لوثر باز کون ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے کہا کہ آپ کا کوئی بیان نہیں آیا، تو میں بیان اس لیے نہیں دے رہا تھا کہ 1 مہینے سے ان لوثر باز گروپ کے خلاف میں قانونی کارروائی میں اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ مصروف تھا۔ ابھی میں ڈی پی او صاحب کا اور ایس ایس پی صاحب کا، ڈی ایس پی ازرو صاحب کا، ایس ایچ او تھانہ ازرو کا مشکور ہوں کہ انہوں نے لوثر باز گروپ کے خلاف یہ ایف آئی آر درج کرا دی۔ اب میں آپ سب دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک شاہد نامی پولیس کانسٹیبل اور ایک سلمان سیاسی جو مخالفین ہیں میرے، ان کی باتوں میں آ کر مجھ سے پیسے بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور مجھے ذہنی الجھن میں ڈال کر مختلف لوگوں سے پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ نے غلط کام کیا ہے، آپ ہمیں پیسے دیں، ہم پیسوں کے بغیر راضی نامہ نہیں کریں گے۔ ایک طرف وہ بندہ جو متاثر ہے، مجھے بھی دکھ ہوتا ہے کہ کسی کی زمین اگر چلی جائے ایک مرلہ بھی تو انسان کو دکھ ہوتا ہے۔ میں نے زندگی میں ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں کسی غریب کا مال نہ کھاؤں۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ قبضہ مافیا اس سے غلط طریقے سے زمین جائیدادیں بنائی ہیں تو متعلقہ پلیٹ فارم حاضر ہے، عدالتیں حاضر ہیں، محکمہ مال حاضر ہے، ہمارے ملک کے ادارے حاضر ہیں۔ میں کسی کو ہرگز اپنے سیاسی مخالفین کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو فلاح کے کام کیے، جو یو سی میں یا چھچ میں کام کیے، ان کے اچھے کاموں کی وجہ سے آپ مجھے سیاسی ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ میں بالکل اس کا خوف زدہ نہیں ہوں۔ اس سے میں انشاءاللہ اس سے بڑھ کر لوگوں کی خدمت کروں گا۔ اپنے بچوں کو بھی بتا دیا ہے، اپنی بیوی کو بھی بتا دیا ہے کہ جب تک زندگی ہے غریب لوگوں کی خدمت جاری رہے گی۔ اور جو لوگ سوشل میڈیا پر میرے خلاف یا حاجی ضابطہ خان کے خلاف، اس شخص کو تو اس بارے میں بھی علم نہیں ہے، میں نے تو امانتاً ان سے پیسے لینے تھے اور ان کے نام پہ زمین ڈالنی تھی۔ وہ ایک اچھی شخصیت کے مالک تھے۔ مجھے اس چیز کا دکھ ہے کہ وہ شخص جو میرے ساتھ بھلا کر رہا تھا اس کا نام ڈال رہے ہیں صرف چند ٹکوں اور پیسوں کی خاطر، اور علاقہ بھر میں بہادر خان کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ میں کسی بہادر خان کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ بہادر خان کی مائیں، بہنیں، بزرگ، ان کے مجھ پر احسان ہے کہ آج میں جو کچھ ہوں ان کی وجہ سے ہوں۔ ان کی دعائیں جب تک میرے ساتھ ہیں، بہادر خان کی پی ڈی ایم، بہادر خان کے سیاسی جو مخالفین ہیں میرے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے زمین بوس ہوں گے اور فلاح کا کام، ایمبولینس سے سروس، صفائی مہم بلا تفریق بغیر لوگوں سے مانگے انشاءاللہ ذاتی جیب سے، دوستوں کی مدد سے وہ جاری و ساری رکھوں گا۔ آخر میں متعلقہ اداروں کا مشکور ہوں۔ میں محکمہ مال اچھے لوگ ہیں اور پولیس کے ادارے کے لوگ اچھے لوگ ہیں۔ اگر کسی فراڈ میں ملوث ہوں، میں منتیں نہیں کروں گا، میں قانونی طور پہ فیس کروں گا۔ اور میں کہتا ہوں اگر فراڈی میں ہوں تو یہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، مجھے معاشرے سے معافی مانگنی چاہیے۔ اگر میرے مخالفین فراڈی
جو قبضہ مافیا اصل میں ہیں، مختلف روپوں میں سیاسی لوگوں کی سرپرستی میں کام کر رہے ہیں اور مجھے بدنام کرنا چاہ رہے ہیں، وہ خود اللہ ان کو بے نقاب کرے گا۔ میں بہادر خان کے بزرگوں کا، اپنے اوورسیز پاکستانیوں کا اور بہادر خان کی ماؤں کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے مشکل وقت میں مجھے گھر میں آ کے فون پہ یقین دہانی کرائی کہ بیٹا ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ سیاسی مخالفین سارے ایک بھی ہو جائیں تو ذلت عزت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اللہ نے مجھے ذلت دینی ہوئی، بہادر خان چھوڑ کے شاید پوری دنیا بھی میرے حق میں ہو جائے تو وہ ذلت مل کے جائے گی، مل کے رہے گی۔ اگر عزت مجھے اللہ نے دینی ہوئی تو میرے مخالفین چاہے چھچ کے ہوں، چاہے دنیا بھر کے ہوں، لوگ میرے گاؤں کے لوگ ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے اللہ عزت دے گا۔ میں بہادر خان کا، یوسی بہادر خان کا، سیدن والوں کا، جتیال والوں کا، چیچی والوں کا اور پورے لیانے چھچ کا، اسپیشلی اپنے ان دوستوں کا جنہوں نے فون پہ مجھے یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم ہر مشکل وقت میں تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اور آخر میں اتنا کہوں گا کہ پولیس کانسٹیبل شاہد اقبال اور سلمان، آپ کو میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، ایک محکمے کا بندہ کیسے محکمے کے بندوں کو کالیا بیڑیا کہہ سکتا؟ اگر کوئی کالیا بیڑیا ہے یا کسی نے پیسے کھائے ہیں یا کسی نے فراڈ کیا ہے تو یہ ملک کے اداروں نے فیصلہ کرنا ہے، یہ محکمہ مال نے فیصلہ کرنا ہے۔ میں بھیک نہیں مانگوں گا، میں کسی کے سامنے جا کے روؤں گا نہیں۔ مجھے آپ سارے مل کر جیل کی سلاخوں میں بھی ڈال دیں تو انشاءاللہ میرا سینہ حاضر ہوگا۔ اور میں آپ سیاسی مخالفین کو یہ کہتا ہوں کہ میرے فلاحی کاموں میں روڑے نہ اٹکائیں۔ اسی دعا کے ساتھ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جان مال اولاد رزق میں برکت ڈالے، میرے بہادر خان کی ماؤں کی عزتوں کی حفاظت کرے، چھچ کی پوری دنیا کی ماؤں کی عزتوں کی حفاظت کرے۔ آخری بات اتنا کروں گا میڈیا کے توسط سے، جن لوگوں نے میری ساکھ کو، میرے کاروبار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، ایک ایک بندے کے خلاف میں اپنی لیگل ٹیم سے ایڈوائز لے کر میں قانونی کارروائی کروں گا، اب نہیں بیٹھوں گا۔ آپ کیا سمجھیں کہ اس زد میں، اس ماحول میں، جس ماحول میں آپ نے میرے خاندان کی عزت کا خیال نہیں کیا، حاجی ضابطہ خان جو امانت کے طور پہ مجھے پیسے دیتا اور میں اس کے نام پہ زمین کرتا، میں نے اس بندے کی زمین پہ قبضہ نہیں کیا، اس بندے کے ساتھ جو زمین کلیم کر رہا ہے، اس سے تو میرا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، میں اس کا خیر خواہ تھا۔ آج یہ بیمار بندہ مجھے ترس آ رہا ہے، جبکہ اس کے رشتہ دار پیسوں کی خاطر، میرے مخالفین کی خاطر، ان کے مخالفین کے ہاتھوں میں آ کر بلیک میل ہو رہے ہیں اور ان بیماروں کا احساس نہیں ہے۔ میں آپ سب کو، یہ مخالفین کو میسج دیتا ہوں، انشاءاللہ میرا سینہ حاضر ہے، انشاءاللہ میں پنجتنی آدمی ہوں، اللہ رسول کی مدد اور حسینی فکر کے ساتھ صبر برداشت سے یہ میں نے اپنے اوپر یہ برداشت کیا۔ آج ایک ہفتے سے سوشل میڈیا پہ جو بیجا تنقید ہوئی، اس صبر پہ میں حسین پاک کا صبر یاد کرتا ہوں، صبر برداشت، اس کے بعد اللہ رسول پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اب آرام سے بیٹھنے والا نہیں۔ آپ کو انشاءاللہ بہادر خان کی عوام، یوسی بہادر خان کی عوام، پی ڈی ایم بہادر خان کو مسترد کرے گی اور انشاءاللہ عوام کی فلاح و بہبود کا سلسلہ جاری رہے گا اور قانونی کارروائی سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں نام نہیں لیتا، میرے بہادر خان کا نام بہت بڑا ہے، میں کسی بندے کا نام لینا اپنے بہادر خان کی توہین سمجھتا ہوں۔ جو لوسر باز گروپ ہے وہ اس کے خلاف میں نے ایف آئی آر کروا لی۔ اب آپ لوگ بھی ہمت کریں اور اس لوسر باز کے ساتھ منتیں نہ کریں میرے خلاف، اب اس لوسر باز کے خلاف آپ لوگ ایک ہو جائیں تاکہ حق اور سچ کی فتح ہو۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اچھا یاسر بھائی، یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے پریس کانفرنس کی جس میں آپ نے یونین کوسل بہادر خان کا اپنے آپ کو سیاسی اور سماجی کارکن شو کیا میڈیا کے سامنے، تو یہ آپ نے ابھی جو پریس کانفرنس میں کہا کہ میرے جو سیاسی مخالفین ہیں، میرے سیاسی مخالفین بعض جو ہے نوسر بازوں کو ملا کر میرے خلاف نت نئی سازشیں کر رہے ہیں، میری جو سماجی کاموں میں روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں،
تو یہ بتانا چاہیں گے کہ آپ کیا کوئی ایسا یہاں پہ یونین کونسل میں کوئی ایسا یوسی بدر خان میں کوئی ایسا کارنامہ کرنا چاہ رہے ہو سماجی کاموں کے حوالے سے جس کی وجہ سے سارے آپ سے خوف زدہ ہیں؟ کچھ بتانا چاہو گے؟ جی نواز صاحب، میڈیا فورم سے آپ نے ایک اچھا سوال لیا ہے. ابھی میں یوسی بدر خان کے لیے 2 ایمبولینس سروس مستحق لوگوں کے لیے فری، اور جو علاقہ کے لوگ تھے صاحب حیثیت وہ کم پیسوں پہ وہ سروے یوز کرتے. بہادر خان اور چیچی کے لیے 1 ایمبولینس لے رہا تھا اپنی مدد اور اپنے دوستوں کی مدد سے، اور سیدن اور جتیال کے لیے 1 میں ایمبولینس لے رہا تھا. اسی طریقے سے 1 رکشہ لے رہا تھا جو ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں سے کچرا لیتی گھروں سے، اور اسے رکشے میں ڈال کے پراپر طریقے سے اس کو ایک محفوظ جگہ پہ تدفین کر دیتے اس کچرے کی. تو صاف ستھرا یوسی بدر خان کا ایک پروگرام تھا جس میں میرے مخالفین جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو خدشہ ہو گیا کہ اگر یہ سارے کام لوگوں کے فری آف کاسٹ ہو گیا تو ہماری سیاست کو بہت فرق پڑ جائے گا. یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے. یہ وجہ کوئی نہیں ہے زمین اس کی یا اس کی. زمین جس کی ہوتی ہے 20 دفعہ بھی غلط طریقے پر ٹرانسفر ہو جائے تو مالک ہی ہوتا ہے. یہ اتنے معاملات نہیں ہوتے. اگر کوئی غلط طریقے سے کچھ زمین لے رہا ہے تو متعلقہ فورم سے رجوع کیا جا سکتا ہے. اچھا یاسر علی خان، آپ نے پریس کانفرنس کی ہے اور بتایا جی کہ وہ جو مخالفین ہیں یا جو آپ کے الزام لگا رہے ہیں پیسوں کی خاطر کر رہے ہیں، لیکن آپ کی آج ایک آڈیو لیک ہوتی ہے، اس میں ذکر ہوتا ہے کہ آپ پٹواری کو اپنی زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے 15 لاکھ روپے دیے ہیں، پولیس کو بھی میں نے پیسے دے دیے ہیں، یہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس مد میں. تو یہ جو آپ کی آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیا یہ آپ کی اپنی آواز ہے؟ نثار صاحب، بہت آپ نے میڈیا فورم سے ایک اچھا سوال لیا ہے. اس آڈیو کو ڈبنگ کر کے تیار کیا گیا ہے. متعلقہ ادارے جو ہیں اس کو فرانزک رپورٹ لی جا سکتی ہے کہ یہ آڈیو درست ہے یا غلط ہے. فی الوقت میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میرے مخالفین ذاتیات میں اتنے کچھ گر چکے ہیں. میں ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل دے. اور میں نے FIR کرا چکا ہوں، لوسر بازوں کو پکڑ چکا ہوں. اور اگر ان کو لگتا ہے یاسر لوسر باز ہے، فراڈیا ہے، تو متعلقہ ادارے بیٹھے ہوئے جا کے FIR کروائیں. پہلے قانون سے ثابت کریں کہ میں فراڈیا ہوں، اس کے بعد آگے سوشل میڈیا پہ میرے خلاف جو کچھ کہنا چاہتے کہیں. لیکن اس سے پہلے میں سوشل میڈیا پہ اپنے خلاف کسی کو کچھ کہنے کا حق نہیں دیتا کہ میری عزت شہرت اور میرے خاندان کو برے لفظوں سے گنا جائے. انشاءاللہ میری لیگل ٹیم نثار صاحب ان کو اس آڈیو ٹیپ پہ اور اس سوشل میڈیا پروپیگنڈے پہ نوٹس بھیجنے جا رہی ہے. جلد میڈیا کو بتاؤں گا کہ آئندہ چھچ کے اندر ایک تاریخی اقدام لیا جائے گا محکمانہ طور پر قانون کی طرف سے کہ آئندہ بلا وجہ کوئی کسی کی عزت پر، ساکھ پر، شہرت پر الزام نہیں لگائے گا. بہت شکریہ. آخر میں آپ سب میڈیا فورم کے جتنے بھی صحافی ہیں، پرنٹ میڈیا سے ہیں، سوشل میڈیا سے ہیں، مختلف ٹی وی چینل سے ہیں، سب کا شکر گزار ہوں. اپنے مخالفین کو آج دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ فراڈ ہوا ہے، یہ دھوکہ ہوا ہے. اسی میڈیا فورم پہ آپ کو میں مناظرے کی دعوت دیتا ہوں نام لیے بغیر. آپ کا وقت دیتے ہیں، میڈیا فورم سے رجوع کریں. انشاءاللہ میڈیا فورم پہ بھی حاضر ہوں، عدالت میں بھی حاضر ہوں، تھانے میں بھی حاضر ہوں، مسجد میں بھی حاضر ہوں، گاؤں کے جرگے میں بھی حاضر ہوں، چھچ کے جرگے میں بھی حاضر ہوں. جہاں مجھے بلانا چاہو، جس پلیٹ فارم پہ لے کے میرے ساتھ مناظرہ کرنا چاہو، میں انشاءاللہ اس مناظرے کے ساتھ آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. میں اس مناظرے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اب آپ کو میں اخلاقی طور پر میڈیا فورم کے توسط سے بتا رہا ہوں کہ آئندہ اس چیز سے آپ باز رہیں. انشاءاللہ جلد آپ کو قانونی نوٹس ملے گا. قانونی طور پہ بھی میں آپ سے جواب مانگوں گا. تھینک یو سو مچ.